نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ ان کی ہنسی کا مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ آیت نمبر 15 آپ نے سماعت کی منافقین کے بارے میں، کہ جیسے کل آپ نے سنا کہ منافقین مسلمانوں کا، صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہم ان کو مومن شو کرتے ہیں اور اپنے دل میں وہ خوش رکھتے تھے۔ اب ان کی سزا کے طور پر یہاں پر جو اللہ ان کی ہنسی کا انہیں مذاق، ان کی ہنسی کا انہیں بدلہ دے گا، تو یاد رکھیے سب سے پہلے تو اللہ کے لیے استہزاء، یعنی اللہ مذاق کرتا ہے، یہ اللہ کی شان الوہیت کے خلاف ہے، یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ تو علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اور یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین استہزاء سے اور تمام عیوب سے، یعنی عیب کی جمع عیوب، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ رب العالمین کی طرف استہزاء کی جو نسبت کی گئی تو یہ اس طرح ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین منافقوں کا انہیں بدلہ دے گا۔ اور عربی اور اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ جس طرح یہ لفظ دہرایا جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، لیکن برائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف اور آدمی کا جو حق ہے اس کی برائی کے بدلے میں اسے ملے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ منافقین کی ساری باتیں بتانے کے بعد اب ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ایمان کے بجائے یہ منافقین نے کفر کو اختیار کر لیا، نہایت یہ خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اب دیکھیے کس انداز سے قرآن سمجھا رہا ہے، یعنی قرآن کا انداز دیکھیے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور اس کے بدلے میں ان لوگوں نے، منافقین نے کفر کو خرید لیا۔ یعنی ایمان اگر یہ لے لیتے تو پھر اللہ کی جنت انہیں مل جاتی، لیکن انہوں نے کفر کو اختیار کر کے گویا کہ اپنے آپ جہنم کا انہوں نے سودا اللہ سے کر لیا، تو یہ نہایت ہی گھاٹے اور خسارے کا انہوں نے سودا کر لیا۔ یا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ایمان تو پہلے لائے اور پھر کافر ہو گئے، یا یہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو حضور کی آمد سے پہلے تو حضور کی ایمان لائے تھے، لیکن جیسے حضور نے اپنا اعلان نبوت فرمایا تو ان یہودیوں نے منکر ہو گئے اور حضور کا انکار کر لیا، تو اسی لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یا پھر مفسرین فرماتے ہیں تیسرا قول اس کا یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں فطرت سلیمہ دی، اور اس فطرت سلیمہ کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ جو اللہ نے عقل کا انہیں نور دیا تھا انہوں نے اس عقل کے نور کو بجھا دیا، گویا کہ انہوں نے اپنی عقل سے انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کر لی۔ گویا کہ یہ ایسے تاجر ہیں کہ جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، لیکن دنیا کے تاجر تو چاہتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہو، لیکن یہ ایسے تاجر ہیں کہ جنہوں نے اپنا اصل سرمایہ بھی برباد کر لیا۔ اگلی آیت جو 2 آیتیں آئیں گی اور اس رکوع کا اختتام ہوگا، اب دیکھیے اللہ رب العالمین مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، کیونکہ مثال سے بھی انسان سیکھ سکتا ہے، کیونکہ بعض بچے اب اپنے باپ کی مثال دیکھتے ہیں اور جیسا والدین کرتے ہیں ویسے اولاد کرتی ہے۔ اب ان منافقین کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے کہ یہ انسان اپنے طور پر یہ گمراہی لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دیکھیے مثال
مثال کتنی شاندار دی، 2 مثالیں دی، سنیے۔ پہلی مثال فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ رب العالمین ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس مثال میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ نے تو انہیں ہدایت دی تھی، ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اس قرآن کو بھیجا، لیکن اس قرآن سے، نبیوں سے یہ ہدایت لے لیتے، اس پر پھر اللہ رب العالمین نے انہیں قدرت بھی بخشی، پھر انہوں نے اس قدرت کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ یعنی یہ ایمان والی دولت، یہ ہمیشہ کی دولت، جنت ہمیشہ کی دولت، انہوں نے اس ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ فرمایا ان کا انجام جو ہے صرف حسرت اور افسوس ہے اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اظہار ایمان کیا لیکن دل میں کفر رکھ کے اقرار کی وہ کیفیت کو، اس کی روشنی کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اور وہ مومن بھی ہیں کہ جو پہلے تو مومن ہوئے اور پھر کافر ہو گئے، جیسے آج بھی جو قادیانی بن جاتے ہیں، آج بھی وہ لوگ کہ جو پیسے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، آج بھی لوگ بک جاتے ہیں اور اپنے ایمان کی کوئی قدر، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ صرف ایک نیشنلٹی یا کسی باہر ممالک میں جانے کے لیے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں سمجھائے گی کہ اگر وہ فطرت سلیمہ جو اللہ نے عطا کی ہے اور دلائل کی جو روشنی قرآن کی ہے، اگر اس کو انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو گویا کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں اور یہ گونگے ہیں۔ جیسے اندھے، بہرے، گونگے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسے گویا کہ یہ ایسے بن گئے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا اور یہ سب ان کی بظاہر ان کی آنکھ ہے لیکن اب یہ بیکار آنکھ ہے، یہ کان ہیں، بظاہر یہ بہرے ہیں، اب ان کی زبان ہے لیکن اب یہ کیونکہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اب یہ گونگے ہیں۔ اگلی مثال سنیے، وہ بھی بڑی زبردست اللہ نے اس کو مثال دے کر سمجھایا کہ منافق اپنی روش سے باز آ جائیں، کافر ایمان لے کر آ جائیں۔ سنیے اگلی مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے کہ جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ سمجھایا گیا کہ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ان کی دوسری مثال اللہ نے یہ بتائی کہ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ قبول کرنے میں شک میں ہیں کہ اسلام لے کر آ جائیں نہ لے کر آ جائیں، ان کا دل تذبذب میں ہے۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات ہو، اس میں بادل بھی ہو اور بارش بھی ہو اور اندھیرے میں اندھیرا چھایا ہوا ہو آسمان پر، تو اگر کوئی جیسے مسافر ہو، اب مسافر جب سفر کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ مسافر کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ بجلی جب چمکتی ہے تو وہ مسافر جو پریشان ہے یہ جو بارش کی وجہ سے اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو فرمایا مسافر اب جانا چاہتا ہے تو بجلی جب چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑا چل لیتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ منافق ایسے ہی لوگ ہیں کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ مل رہا ہے اور معجزات حضور کے دیکھتے ہیں اور حضور کے تمام معجزات کو دیکھتے ہیں اور آرام کے وقت دیکھتے ہیں کہ اب اس مسلمانوں کو آرام ہی آرام ہے، تو فرمایا اب ان
اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب اسلام پر کوئی مشقت آتی ہے تو پھر یہ کفر کی تاریخی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہی مقام ہے، فرمایا کہ اس میں پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ نے سمجھائی کہ کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے۔ اور یہی آج بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وطن کے لیے ہو، حضور کی ناموس کے لیے ہو، یا ختم نبوت کے لیے ہو، یا کسی بھی معاملے میں ہو، لوگوں کی پہچان جبھی ہوتی ہے کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے کہ ہم میں سے کون قربانی دیتا ہے اور کون گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہی منافق کرتے تھے کہ جب دیکھتے تھے کہ اب غزوات میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، منافق ڈر کے بیٹھ جاتے تھے ہم اسلام قبول کریں نہ کریں، اور جب دیکھتے تھے مال غنیمت بٹ رہا ہے تو سارے منافق کہتے تھے آ جاؤ اسلام قبول کر لو۔ یہی اللہ نے یہ بات اس میں بتائی۔ آخر میں کیونکہ ہمارا وقت 5 منٹ رہ گیا، میں آخری آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سن لیجئے کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کو تھوڑا غور سے سنیے گا اور توجہ سے، اس میں عقیدے کی بھی ایک بات آئے گی کہ شے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اس کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالی چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ دوبارہ سنیے گا اس کو کہ شے اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی چاہے اور جو اس کی مشیت یعنی اس کے چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اور جو ممکن نہیں، یہ والا جملہ سنیے گا، جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یہ واجب ہیں، اس لیے یہ قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے آپ کو بے علم کر دے، معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے اپنے آپ کو بے علم کر دے یا بے علم ہو جائے، تو یہ معاذ اللہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے، جس طرح لوگوں نے لکھا یہ بھی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر، یہ کفر ہے۔ یہ اس آیت سے لوگوں نے لیا، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے یا اللہ تعالیٰ اپنا علم ختم کرتے بے علم ہو جائے، معاذ اللہ، یاد رہے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص یا کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان چیزوں میں یعنی بے علم ہونا، جھوٹ بولنا اور جو دیگر معاملات ہیں ان چیزوں میں نقص ہے، ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو عیب ہے، جو نقص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل نہیں۔ یہ ایمان کا اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے 15 منٹ مکمل ہو گئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اس آیت میں غور کیجیے گا، کل انشاءاللہ اس کی تفسیر اور اس سے اگلی آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور اس میں غور و خوض کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔